بیٹیاں قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہیں بیٹیاں، قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہیں بیٹیاں، قسمت سے جن کے گھر میں قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، ارے رحمت خدائے پاک کی لاتی ہے بیٹیاں، رحمت خدائے پاک کی لاتی ہے بیٹیاں، بیٹوں سے کم نہ سمجھو انہیں دوستوں کبھی، توجہ، بیٹوں سے کم نہ سمجھو انہیں دوستوں کبھی، بیٹوں سے کم نہ سمجھو کم نہ سمجھو انہیں دوستوں کبھی، ارے سوئے ہوئے نصیب جگاتی ہیں بیٹیاں، سوئے ہوئے نصیب جگاتی ہیں بیٹیاں، پھر میں کیوں نہ کہوں رحمت خدائے پاک کی لاتی ہیں بیٹیاں۔ اور اس کلام کا اگلا شعر اب آپ سنیے گا، اب اس سے بڑھ کے کون سی دولت کی ہے طلب، اب اس سے بڑھ کے کون سی دولت کی ہے طلب، اب اس سے بڑھ کے کون سی اب اس سے بڑھ کے کون سی دولت کی ہے طلب، ارے جنت تمہارے گھر کو بناتی ہے بیٹیاں، جنت تمہارے گھر کو بناتی ہے بیٹیاں۔ اور بڑا قابل غور شعر، ایک اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے، ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں مولانا اسلم چنیوٹی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اس شعر پہ آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا۔ آپ کی ماشاءاللہ ایک عمر بیتی ہے اور آپ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں، میرے نوجوان بھائی سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ توجہ کریے گا۔ اب اس سے بڑھ کے کو ہاں ایک اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے، ایک اجنبی کے گھر کو ایک اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے، ارے بابل کے گھر کو چھوڑ کے آتی ہے بیٹیاں، بابل کے گھر کو چھوڑ کے آتی ہے بیٹیاں، رحمت خدائے پاک کی لاتی ہے بیٹیاں،
ماں باپ کی صداؤں پہ لبیک بول کر۔ مولانا اسلم صاحب، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹی اور ایک بیٹا عطا کیا ہے۔ میں آپ سب اس بات کو سمجھتے ہیں، میں جب گھر جاتا ہوں دروازہ کھٹاتا ہوں تو سب سے پہلے میری بیٹی کی آواز آتی ہے کہ بابا آ گئے بابا، اور آپ یقین مانیے گا جب میں دروازہ کھول کے اندر جاتا ہوں تو سب سے پہلے بیٹی دوڑ کر آتی ہے اور سینے سے آ کے لگ جاتی ہے۔ اب آپ اگلی لائن سنیے گا، بیٹیوں سے محبت کریے گا، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ ان سے پوچھے جن کے پاس بیٹیاں بھی نہیں اور بیٹے بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ پاک ہم سب کو جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اب آپ سنیے گا، شعر سنیے گا، ماں باپ کی صداؤں پہ لبیک بول کر، ماں باپ کی صداؤں صداؤں پہ لبیک بول کر، ارے بیٹوں سے پہلے دوڑ کے آتی ہیں بیٹیاں، بیٹوں سے پہلے دوڑ کے آتی ہیں بیٹیاں۔ اے لوگوں اب تو چھوڑ دو تم مانگنا جہیز، توجہ، اے لوگوں اب تو چھوڑ دو تم مانگنا جہیز، اے لوگوں اب تو چھوڑ دو تو چھوڑ دو تم مانگنا جہیز، ارے پھانسی گلے میں اپنے لگاتی ہیں بیٹیاں، پھانسی گلے میں اپنے لگاتی ہیں بیٹیاں، رحمت خدا پاک کی۔ اور اس کلام کا میری حاضری کا آخری شعر اب، سسرال میں بیٹی کو جتنا مرضی ستایا جائے، بہت کم بیٹیاں ہیں، بلکہ میں نے آج تک ایسا بہت کم سنا ہے کہ اس نے بیٹی کو ستایا ہو اور فوری والدین کو اپنے فون کیا ہو، جی میرے ساتھ سسرال میں بہت ظلم ہو رہا ہے۔ برداشت کرتی ہیں بیٹیاں، ہمارے والدین کو دکھ نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، شادی بیاہ کرتے ہیں، اتنے اخراجات کیے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ میرے والد صاحب کو ٹینشن نہ آئے، پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن برداشت کرتی ہیں۔ اب آپ سنیے گا شاعر کیا کہتا ہے، بیٹے ہزار ظلم و ستم کرتے ہیں مگر، بیٹے ہزار ظلم و ستم کرتے ہیں مگر، بیٹے ہزار ظلم و بیٹے ہزار ظلم و ستم کرتے ہیں مگر، ماں باپ کو کبھی نہ ستاتی ہیں بیٹیاں، ماں باپ کو کبھی نہ ستاتی ہیں بیٹیاں، رحمت خدا پاک کی لاتی ہیں بیٹیاں۔ اللہ پاک میرا پڑھنا اور آپ حضرات کا سماعت فرمانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔